مکہ سے مدینہ کی طرف جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، آپ نے 10 سال اس قدر محنت کی ہے کہ ہر شاگرد کے اندر، ہر صحابی کے اندر، رعایا میں سے ہر فرد کے اندر دیانت بھی موجود ہے، صداقت بھی موجود ہے، شرافت بھی موجود ہے، امانت داری بھی موجود ہے، سچائی کے ساتھ سارے کے سارے موصوف ہیں، جھوٹ سے سارے بچتے ہیں، غیبت سے سارے بچتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم فریضے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، جہاں جان پیش کرنے کی ضرورت ہے وہاں جان قربان کرتے ہیں، جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے محنت کی ہے، اور 10 سال کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا ہے تو آج ساری رعایا کے سامنے حضور نے، یعنی حاکم وقت نے، یعنی عادل حکمران نے اپنے آپ کو رعایا کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی گزاری اور 10 سال نبوی زندگی گزاری، جو نبوت کی 23 سالہ زندگی بنتی ہے۔ اس میں جو مکی زندگی آپ کی نبوی گزری، 13 سالہ زندگی کے اندر دیکھیں آپ مسائل سے کس قدر دو چار ہیں۔ آپ کو بدنی طور پر تکلیفیں دی گئیں، جسمانی طور پر تکلیفیں دی گئیں، روحانی طور پر آپ کو تکلیفیں دی گئیں، دل میں تکلیفیں دی گئیں، رات میں تکلیفیں۔ آپ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں، کفار مکہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر آ کر اوجری تک ڈال دیتے ہیں۔ الغرض آپ کو ہر طرح کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، حتیٰ کہ شعب ابی طالب کے 3 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کے اس طریقے سے گزارے کہ آپ کو اگر چمڑا کھا کے گزارا کرنا پڑا تو آپ نے گزارا کیا، آپ نے گھاس کھا کر اگر گزارا کرنا پڑا تو گھاس کھا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا۔ لیکن 13 سال کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مکہ المکرمہ، اپنے وطن، اپنے شہر، اپنا علاقہ، اپنی زمین، اپنی مٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو جانتا نہیں ہے تو کس قدر میرے ہاں محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ مکہ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ آج مانتے ہیں کہ ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر، علاقوں کے اندر، گلیوں کے اندر بددیانتی موجود ہے، جھوٹ موجود ہے، فریب موجود ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے، لیکن اس میں افراد کا قصور تو ہو سکتا ہے، ملک اور وطن کا کیا قصور ہے؟ اس لیے وطن سے محبت کرنا، اس ملک سے محبت کرنا، اس ملک کی مٹی سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے جزو لازم ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل تھا، کیونکہ ہر حکم کے اوپر عمل کرنے میں رکاوٹ تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ، ان کے فلسفے کی وجہ سے اللہ کو ملک عطا فرمایا کہ جس کے اندر آزادانہ طور پر آج ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، حج کے لیے جا سکتے ہیں، اور بھی جتنے بھی دین کے اعمال ہیں، کام ہیں، افعال ہیں، وہ سارے کے سارے آزادانہ طور پر ہم کر سکتے ہیں۔ مسجد بنا سکتے ہیں، مدرسہ بنا سکتے ہیں، تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں، سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بنا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں۔ ہر طرح کی ہمیں آزادی ہے جو ہمیں دوسرے شہروں کے اندر کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے سوچئے اگر یہ خطہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا۔ اپنی زبانوں سے کبھی اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی ناقدری والے الفاظ نہ نکالیں، یوں نہ کہا کریں کہ اس پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے، ہمارے ملک میں رکھا ہی کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں گفتگو کر رہے ہیں اور یوں ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں یہ جان لو، ہمارا خدا الگ ہے، ہمارا رسول الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، طرز زندگی الگ ہے۔ اس لیے ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے کہ جہاں مذہبی طور پر ہمیں ہر اعتبار سے آزادی حاصل ہو۔ یہ تھی وہ آزادی جو در حقیقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کے مطابق اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو ان کی سوچ میں آزادی وہ تھی جو حقیقت میں غلامی مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ بالآخر ہم نے نہروں کو سرخ کر کے، بچوں نے قربانیاں دے کر، بڑوں نے قربانیاں دے کر، عورتوں نے قربانیاں دے کر، مردوں نے قربانیاں دے کر، ان کو اپنے سہاگوں کو عورتوں نے قربان کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔
آج بھی ہمارے ملک کی مٹی کے اندر لاکھوں شہیدوں کا خون موجود ہے، اس لیے بطور شکرانہ ہمیں 14 اگست والے دن شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے تھے، ایصال ثواب کے لیے شہیدوں کے لیے اہتمام کرنا چاہیے تھا، قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تشکرون، جب میں کسی کو خطہ دیتا ہوں، جب میں کسی کو ملک دیتا ہوں، علاقہ دیتا ہوں، تو ان اہل علاقہ کو چاہیے، ان اقوام عالم کو چاہیے کہ جن کو حق تعالی شانہ نے رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، جن کو رہنے کے لیے ٹھکانہ عطا فرمایا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ میرا شکر ادا کرتے، اور شکر بھی اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اس کو وہ شکر ادا کرنے کی ادا بھی پسند ہو۔ لیکن ہم نے کیسے شکریہ ادا کیا؟ ڈانس کر کے، میوزک بجا کے، گانے سن کر، گلی کوچوں میں، چرواہوں میں باجے بجا کر ہم نے رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کو شکر ادا کرنا نہیں کہتے، اس کو ناقدری کہتے ہیں، اسے رب ذوالجلال کی انعامات کی ناقدری اور ناشکری کہا جاتا ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ ہم فرعون کے ظلم سے، اس کے شکنجے سے، اس کی زنجیروں سے 10 محرم الحرام کو آزاد ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمیں اپنی اسٹیٹ عطا فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا وطن عطا فرمایا تھا، اس کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی۔ بطور شکرانے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزہ رکھتے ہو، میں تم سے زیادہ مستحق ہوں اس بات کا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ ہمیشہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے آپ نے آخری سال یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مشابہت سے بچنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میں 9 کا ساتھ ملاؤں یا 11 کا ساتھ ملاؤں، یعنی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھوں بلکہ اس کے ساتھ 9 بھی ملاؤں گا یا 11 کا بھی ملاؤں گا۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے اس بات کا کہ وہ 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کے رکھا کریں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے ہمیں یہ بات بتا دیا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے عمل ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں، وہ کون سی ادائیں ہیں کہ جن اداؤں کو کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا وطن عزیز کو عطا کرنے پر اس طریقے سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ گویا کافر حکومتوں کے شکنجے سے تو اللہ رب العزت نے ہمیں نجات عطا فرما دی، لیکن ہم مسلمان نفس کے غلام بن گئے، شیطان کے غلام بن کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک آزاد عطا فرمایا ہے، اس میں ہم نفس کے بھی غلام نہ بنتے، شیطان کے بھی غلام نہ بنتے، بلکہ غلامی مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو گزار دیتے۔ اور رہی بات یہ کہ آج ہمارا ملک پاکستان اس قدر جو ہے مسائل کا کیوں شکار ہے، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہر پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے ہمیں ہر چوک پر، ہر گلی میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ قرآن نے ہمیں بتائی ہے۔ اگر آپ کو وقت لگے تو سورۃ النحل 14واں پارہ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 کی آپ نے تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب میں کسی کو ملک عطا فرماتا ہوں، جب میں کسی کو بستی عطا کیا کرتا ہوں، جب میں کسی کو ٹکڑا زمین کا دے دوں تو اس کے بعد اس نے اس زمین پر کیا کرنا ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق زندگی نہ گزارے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کھول کر دیکھیے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں پھر میں ان کے اوپر بھوک کا لباس ان کو اڑا دیتا ہوں، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیتا ہوں، ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب بھوک کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اللہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تمہاری بدعمالیوں کی ہی تو سزا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو، ان کی سپیچز کو، ان کی گفتگو کو، ان کے بیانات کو، ان کی واز کو، ان کی انٹرویوز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کے اندر ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور جملوں کو سن کر دیکھ لیجئے، پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ علامہ محمد اقبال جو مصور پاکستان ہیں، ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے، ان کی شاعری کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ یہی چیز، یہی فلسفہ، یہی کنسپٹ آپ کو نظر آئے گا کہ آزادی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام بننا چاہتے تھے، لیکن آج 75 سال گزر گئے، غلامی رسول میں ہم نے زندگی گزارنا قبول نہ کی۔
मक्का से मदीना की तरफ जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे, आपने 10 साल इस कदर मेहनत की है कि हर हर शागिर्द के अंदर, हर हर सहाबी के अंदर, रियाया में से हर हर फर्द के अंदर दयानत भी मौजूद है, सदाकत भी मौजूद है, शराफत भी मौजूद है, अमानतदारी भी मौजूद है, सच्चाई के साथ सारे के सारे मौसूफ हैं, झूठ से सारे बचते हैं, ग़ीबत से सारे बचते हैं, दावत व तबलीग का काम करते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसे अजीम फरीज़े से भी कतराते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। जहां जान पेश करने की जरूरत है वहां जान कुर्बान करते हैं, जहां माल खर्च करने की जरूरत है वहां माल खर्च करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से मेहनत की है और 10 साल के बाद जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल का वक्त आया है तो आज सारी रियाया के सामने हजूर ने यानी हाकिम वक्त ने यानी आदिल हुक्मरान ने अपने आप को रियाया के सामने पेश कर दिया और फरमाया, मैंने तुम्हारे अंदर इस कदर जिंदगी गुजारी है, इतने साल गुजारे हैं, क्या मैंने किसी का कोई हक जाया तो नहीं किया? अगर किसी ने कोई हक लेना है, मुतालबा करना चाहता है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हूँ, आओ और मुझसे मुतालबा कर लो और ले लो। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, कहने लगे वसल्लम आपने मुझसे एक दिरहम लिया था। दूसरे कोने से एक और शख्स खड़ा हुआ, वो कहने लगे वसल्लम मैंने आपको एक दिरहम वापस करना है। हजूर ने इरशाद फरमाया वो दिरहम इसको दे देना। एक और शख्स खड़े हुए, कहने लगे वसल्लम मैं सफ़े जिहाद में मौजूद था और आपने मुझे कोड़ा मारा था। मैं ये समझता हूं कि आपने मुझे नाहक मारा होगा, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे बदला लूं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो इश्क मुस्तफ़ा से लबरेज हो चुके थे और चाहते ये थे कि आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके जिस्म का, आपके बदन अतहर का किसी तरीके से मैं बोसा लेने में कामयाब हो जाऊं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबे किराम से पूछा, किसी के पास कोड़ा मौजूद है? किसी के पास कोड़ा मौजूद नहीं था। हज़ूर ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास से कोड़ा मंगवाया और हज़रत फ़ातिमा ने पूछा तो हज़रत फ़ातिमा ने भी कहा उस सहाबी रसूल की तरफ इशारा करते हुए कि जाओ उस शागिर्द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से भी ये मैसेज पहुँचा दो कि हो सके तो अल्लाह के लिए मेरे वालिद को माफ़ कर दो। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके दिल के अंदर क्या ख्यालात और वसवसे मौजूद थे, क्या चीज़ें मौजूद थीं, उनकी सोचो विचार इस वक्त कहां तक पहुंची हुई थी। चुनांचे वो सहाबी रसूल कोड़ा पकड़ के जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए तो आकर कहने लगे वसल्लम जब आपने मुझे कोड़ा मारा था मेरे जिस्म पर कमीज नहीं थी, मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, मैं ये चाहता हूं कि आपके जिस्म पर भी आज कपड़ा मौजूद ना हो। हजूर ने कमीज उतारी, उन्होंने पीछे से आके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लिया और फरमाया या सल्लम ये कैसे हो सकता है कि मैं सहाबी रसूल आप अलैहिस्सलाम से इस किस्म का मामला करूं? मैं तो ये चाहता था कि मेरा जिस्म आपकी मोहर नबूवत के साथ आज मस करने लगे। मैं तो ये चाहता था कि आज मेरा जिस्म बदन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाए। हजूर ने अपने आप को पेश किया, रियाया के सामने पेश किया कि आज वक्त का हाकिम अपने आप को पेश कर सकता है। और रियाया का हाल क्या था? रियाया का हाल भी तो सुनिए। एक सहाबी रसूल ने दूसरे को ज़मीन बेची, उन्होंने जाके ज़मीन में काम करना शुरू किया, अंदर से संदूक हीरे जवाहरात का भरा हुआ निकला, वो लेकर वापस उसी सहाबी रसूल के पास आ गए कि हमने आपसे ज़मीन खरीदी थी, ये संदूक तो हमने नहीं खरीदा था, ये संदूक आप अपने पास रखे, ये हीरों से भरा हुआ है, ये जवाहरात से भरा हुआ है, इसके अंदर दराहिम दरानीर सोने चांदी के सिक्के मौजूद हैं, ये मेरे नहीं है, मैंने आपसे ज़मीन खरीदी थी लिहाजा ये संदूक आपका है। वो कहने लगे नहीं, जब मैंने ज़मीन आपको बेच दी तो ज़मीन में जो कुछ मौजूद है उससे जो चीज़ निकले, दफीना जो संदूक है, जो दराहिम दानीर और सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है, ये भी आपका है। इस बात पर झगड़ा होने लगा कि ये आपका है और दूसरे कहने लगे नहीं ये आपका है, इधर से आवाज़ है ये आपका है, उधर से आवाज़ है ये आपका है। अब सोचिए हम अपने गिरबानों में ज़रा झांक कर देखें कि क्या हमारे अंदर इस कदर दियानतदारी मौजूद है, हमारे अंदर इस कदर सदाकतबाजी मौजूद है, रास्तबाजी मौजूद है। उनकी जंग इस बात पर हो रही है, उनके दरमियान में मुकालमा मुज़ाकरा इस बात पर हो रहा है कि यह हक आपका है, यह हक आपका है। और आज दूसरों के हुकूक जानने के बावजूद भी जानते हैं कि यह ज़मीन मेरी नहीं है दूसरे की है, जानते हैं कि यह हक मेरा नहीं है दूसरे का है, बावजूद इसके हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये फ़र्क है हम में और अस्हाब मोहम्मद रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में। इसलिए कोशिश करें कि अपने अंदर हम 4 सिफ़ात पैदा करने की कोशिश करें। कुरान कहता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़, जिन लोगों को मैं ज़मीन में कुदरत देता हूँ, ग़लबा देता हूँ, उनको खिता दे देता हूँ, उनको मुल्क दे देता हूँ, उनको ज़मीन दे देता हूँ, तो वो उस ज़मीन को आबाद करते हैं 4 कामों के ज़रिए। नंबर 1 नमाज़ पढ़ते हैं, अक़ामुस्सलाह। नंबर 2 व आतऊज़ ज़कात, ज़कात देते हैं। नंबर 3 अमरू बिल मारूफ़, वो नेकी का हुक्म करते हैं। नंबर 4 वनहू अनिल मुनकर, वो बुराइयों से मना करते हैं।
اگر یہ آپ 4 کام کر لیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کو وقت پر نکالا کریں اور مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کریں اور نیکی کا حکم کرنا شروع کر دیں اور برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی تلقین کرنا شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ملک یا میرے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن میں اس چیز کی گارنٹی ضرور لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر راحت پیدا کر دے گا۔ وطن عزیز کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔